قارون کے متعلق مروی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ بعض مورخین اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی اور بعض نے خالہ زاد بھائی بیان کیا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت کلثوم کا منگیتر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ پہلے بے حد غریب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے درخواست کی کہ اسے کوئی عمل یا ورد تعلیم دیں تاکہ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے اسے وظیفہ تعلیم فرما دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے پاس دولت کے ڈھیر جمع ہو گئے اور اس کے خزانوں کی چابیاں ہمیشہ سے اونٹوں پر لادی جاتی تھیں۔ جب وہ اپنے نوکروں اور خادموں کے ساتھ محل سے برآمد ہوتا تو لوگوں کے منہ سے بے ساختہ یہ دعا نکلا کرتی کہ اللہ ہمیں بھی قارون کی طرح دولت مند بنائے۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تو اس نے اپنے بخل کی وجہ سے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے رعایت دیتے ہوئے فرمایا کہ 1000 گوسفند میں سے 1 گوسفند اور 1000 دینار میں سے 1 دینار بھی بطور زکوٰۃ دے دیں تو بھی یہ قابل قبول ہے۔ قارون نے مجبور ہو کر یہ مقدار تسلیم کر لی، لیکن جب گھر آیا اور اپنی جائیداد کا حساب لگایا تو اسے اپنی جائیداد کا ہزاروں حصہ بھی بہت زیادہ لگا۔ اسے اس کے فطری بخل نے ہزاروں حصہ ادا کرنے سے روک دیا۔ پھر اس نے اپنے دوستوں کو بہلا کر کہا کہ اب تک جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم ان کا کہنا مانتے آئے، لیکن اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اب ہماری جائیداد کا ایک حصہ ہم سے اپنے لیے لینا چاہتا ہے اور یہ چیز ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس کے لیے تم لوگ کوئی طریقہ سوچو۔ قارون کے دوستوں نے اسے کہا، ہم کچھ نہیں کہتے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، جو مناسب سمجھیں کریں۔ قارون نے کہا، فلاں بدکار عورت کو بلاؤ، میں اسے کچھ رقم دے کر موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانا چاہتا ہوں تاکہ موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جائے اور ہمیں کسی طرح کا حکم دینے کے قابل نہ رہیں۔ بدکار عورت آئی اور قارون نے 1 لاکھ دینار دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر اس نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی تو وہ اس سے شادی کرے گا۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے برآمد ہوئے اور میدان میں پہنچ کر انہوں نے وعظ و نصیحت شروع کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے اپنے وعظ میں ارشاد فرمایا، میں چور کا ہاتھ قلم کر دوں گا، جو کسی پر افطرا باندھے میں اسے 80 کوڑے سزا دوں گا، جو کنواری زنا کا مرتکب ہوگا اسے 80 کوڑے اور جو شادی شدہ زنا کا مرتکب ہو تو اسے سنگسار کروں گا۔ اس مجمع میں قارون بھی موجود تھا۔ اس نے کھڑا ہو کر کہا، جناب اگر یہ جرم آپ سے بھی صادر ہو تو بھی اس کی سزا یہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میرے لیے بھی یہی سزا ہے۔ قارون نے کہا، لیکن بنی اسرائیل میں تو یہ مشہور ہے کہ نعوذ باللہ آپ سے یہ سرزد ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خوب سوچ کر بات کرو، کیا میں نے یہ کیا ہے؟ قارون نے کہا، جی ہاں، آپ نے نوکروں کو حکم دیا کہ فلاں عورت کو میدان میں لے کر آؤ۔ میدان میں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا جو الزام قارون مجھ پر لگا رہا ہے یہ درست ہے؟ اس وقت عورت نے دل میں سوچا کہ میرے لیے بہتر یہی ہے کہ سچ بات کہہ دوں اور نبی کو اذیت نہ دوں۔ یہ سوچ کر اس نے کہا، قارون جھوٹا ہے، اس نے مجھے 1 لاکھ دینار کا لالچ دیا ہے تاکہ میں آپ پر تہمت لگاؤں۔ عورت کا بیان سن کر قارون بے حد شرمندہ ہوا اور شرمندگی سے سر جھکا لیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عزت نفس سلامت رکھنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے رو رو کر بارگاہ قدس میں عرض کی، خدایا، تیرا دشمن مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے، آج مجھے اس پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ ہم نے زمین کو تمہارے مطیع بنایا ہے، تم زمین کو جو بھی حکم دو گے زمین اس کی تعمیل کرے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف رخ کیا اور فرمایا، جس طرح اللہ نے مجھے فرعون اور آل فرعون پر غلبہ دیا تھا، اسی طرح سے اس نے مجھے قارون اور اس کے ساتھیوں پر غلبہ عنایت کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، جو قارون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، باقی لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ یہ سننے کے بعد صرف 2 شخص قارون کے ساتھ ٹھہرے رہے، باقی لوگ اس سے دور ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، قارون اور اس کے ساتھیوں کو نگل لے۔ زمین نے پہل اسے پنڈلی تک نگلا، پھر زانوں تک نگلا۔ قارون نے چیخ کر کہا، موسیٰ، میں سمجھ گیا، تو مجھے زمین میں داخل کر کے میرے خزانے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، خدایا، اس کے سارے خزانے اس کے سر پر رکھ دے اور پھر اسے داخل زمین کر دے۔ فرشتوں نے اس کے خزانے سے بھرے ہوئے گھر اس کے سر پر رکھ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے نگل لے۔ اب کی بار میں زمین نے اسے کمر تک نگل لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو پھر حکم دیا کہ اسے نگل لے۔ اب کی بار زمین نے اسے گردن تک نگل لیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واسطے دیتا رہا کہ مجھ پر رحم کرو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ آپ اسے پوری طرح نگل لے۔ زمین نے قارون اور اس کے ساتھیوں کو نگل لیا۔ جب بنی اسرائیل نے قارون کا یہ حشر دیکھا تو کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قارون جیسی دولت نہیں دی، ورنہ ہمارا حشر بھی قارون جیسا ہوتا۔ قارون کے اس واقعے کے بعد حق سبحانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ موسیٰ، تم بہت بڑے سخت دل ثابت ہوئے۔ قارون نے آپ کو بڑے واسطے دیے، لیکن تم نے اس پر رحم نہ کیا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ اگر قارون مجھے ایک مرتبہ بھی پکار لیتا تو میں اسے نجات دے دیتا۔